جامع المستدرک میں یہ حدیث ہے، اور یہی حدیث ریاض النظرہ کے اندر سادات کی سند سے ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے اپنے والد سیدنا امام باقر سے سنا، سبحان اللہ۔ سرکار امام باقر کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سید السجاد امام زین العابدین سے سنا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے ابو مولا سید الشہداء شہید کربلا مولا امام حسین سے سنا۔ امام علی مقام کہتے ہیں یہ بات میں نے اپنے والد حضرت شیر خدا صد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ سے سنا۔ دیکھیں بالکل یہ سند اس طرح اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے براہ راست یہ بات سنی۔ کیا تھی؟ حدیث پاک سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، جس طرح لوگ چلتے ہیں چل رہے ہیں۔ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آگے ہو جاتا ہے، کوئی بندہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کریں میرے بھائیو، ابو دردہ وہ ذرا تیز چلتے ہوئے سب سے آگے آ گئے، اور جس کے فرینڈ اور جس کے ڈائریکشن میں آئے وہ حضرت ابو بکر تھے، وہ حضرت ابو بکر کے آگے آ گئے۔ ان کی پیٹھ حضرت ابو بکر کی طرف ہوئی، ان کی پیٹھ حضرت ابو بکر کی طرف ہوئی، اور وہ چلتے ہوئے حضرت ابو بکر کو پیٹ کر رہے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے حضرت ابو دردہ کی طرف دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے منقبت۔ لوگ کہتے ہیں منقبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا ساری خدائی رب کی تعریف کرے، رب مصطفیٰ کی کرے، مصطفیٰ صحابہ کی کریں، صحابہ اہل بیت، یہ وہ ترتیب ہے۔ جب سرکار علیہ السلام نے ہمارے نبی پاک نے یہ دیکھا کہ ابو دردہ ابو بکر سے آگے چل رہا ہے، تو یہ جملہ پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ سمجھدار کے لیے ایک اشارہ کافی ہے، اور یہ سند اہل بیت کی سند سے آئی ہے، سلسلۃ الذہب یعنی گولڈن چین، یہ اس طریق سے آئی ہے جس میں کھوٹ نہیں۔ مولا مرتضیٰ، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، سرکار امام جعفر صادق وہ بیان کر رہے ہیں۔ خود امام جعفر صادق نواسے ہیں حضرت ابو بکر کے۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور نے جب دیکھا علیہ السلام کہ ابو دردہ آگے چل رہے ہیں حضرت ابو بکر کے، تو سرکار نے فرمایا یا ابا دردہ، یا ابا دردہ انت تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ۔ اے ابو دردہ، یہ حضور کے جملے ہیں۔ فرمایا یا ابا دردہ انت تمشی قدام رجل، تو اس بندے کے آگے چل رہا ہے۔ اے ابو دردہ، کس کے آگے چل رہا ہے؟ فرمایا انت تمشی قدام رجل، تو اس بندے کے آگے چل رہا ہے۔ لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ، فرمایا اس سورج نے نبیوں کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کہ جو بندہ ابو بکر سے زیادہ افضل ہو۔ یہ مقام مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ عنہ، اور کیا ہی بات ہو، یہ جملہ اہل بیت کے سرخیل امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں، اور امام جعفر صادق سے ان کے ابو امام باقر بیان کر رہے ہیں، امام باقر سے ان کے ابو امام سید السجاد امام زین العابدین مریض کربلا بیان کر رہے ہیں، اور ان سے میرے آقا سید الشہداء امام حسین بیان کر رہے ہیں، ان سے مولا مرتضیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اچھوں کے ساتھ رکھے۔ بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا۔ دوسرا حضرت ان کا سوال یہ تھا انعم اللہ علیہم والی آیت کریمہ انہوں نے پڑھی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اس آیت کریمہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ کس طرح؟ جی ہاں، یہ شبیر صاحب کا سوال ہے۔ جی جی بالکل۔ دیکھیں انعم اللہ علیہم، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ دعا کریں، اور جن بندوں پر اللہ نے انعام فرمایا ان کا راستہ جو ہے اللہ احکم الحاکمین جل وعلا سے ان کے راستے پر چلنے کی اور ان کے راستے کی پہچان کی توفیق مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس کی تشریح صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ انعمت علیہم پر پھر بات کو چھوڑ نہیں دیا گیا، دوسرے مقام پر اس کی تشریح کر دی کہ جن پر انعام ہے تیرا وہ کون ہے، تو فرمایا وہ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اس میں درجات بیان کیے ہیں۔ پہلا منعم علیہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا، اول انعام یافتہ انبیاء کرام ہیں، سبحان اللہ، ان کے بعد انعام یافتہ صدیقین ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کا امتیازی طور پر نام ہی صدیق اکبر ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے صدیقین میں کہ صدیقین چونکہ جمع کا ہے نا سیگا، جی،
تو معلوم ہوا صدیقین ہیں، اور بھی صدیق ہیں، مگر یہ جو یار غار صدیق ہے یہ صدیق اکبر ہے، صدیقوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جس ہستی کا سب سے بلندتر مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تمام اجلہ ائمہ نے اس پر، حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اہل سنت کے مقتدی و پیشوا ہیں، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے فقہ اکبر میں بھی، اور اسی طرح شرح عقائد میں، یعنی اصول کی کتابیں، فروع کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے سبحان اللہ۔ کہ بعد از انبیاء جو بزرگ ترین ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ بات بار بار دہرائی گئی پہلے بھی کہ اس مسئلے پر جو ہے نا حضرت مولا علی شیر خدا کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ مجھے ان سے افضل کہتے ہیں، تو آپ نے برملا یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کسی نے صدیق اکبر پر یا شیخین پر فضیلت دی، میں نے کوئی بندہ ایسا پایا تو میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا، 80 کوڑے ماروں گا میں، یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے۔ تو اتنا بڑا مسئلہ جو ہے یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا قاضی جو افضل امہ ہے ان کو بھی ضرورت تب پیش آئی ہے جب یہ مسئلہ جو ہے نا بالکل طے شدہ ہے۔ اگر اس میں کوئی کلام والی بات ہوتی تو اتنا غصہ کیوں فرماتے آپ؟ صحیح بات۔